عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے، پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے، پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنے۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور 7 ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں، اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ آشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا،
پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے۔ اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا۔ کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا؟ کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر۔ آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے۔ انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا۔ ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے۔ جو بند کمروں میں جرم کیے، دادے عیش دیتا رہا، وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا
ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا جو نیکیاں کی جو برائیاں کی، سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے۔ ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا۔ قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ نامہ اعمال سامنے ہوگے، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے۔ اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے۔ کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ بعض اوقات لاجواب کر دیتا ہے، بعض اوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے، باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو مجرم بے چین رہتا ہے۔ آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے۔ بے چینی گناہوں کی ہے۔ گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا۔ اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔
جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گے، دل کو قرار مل جائے گا۔ شعبان المعظم کے مبارک دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انوار اترتے ہیں۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمے ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے
اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں۔ موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جانے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الجنہ، اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔
جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقسوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، اور طرح طرح